يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور نہ تم ان کو اپنے لیے روکو کہ تم ان کو دیے ہوئے مہر میں سے کچھ واپس لے لو، ماں سوائے اس صورت کے کہ وہ علل اعلان بے حیائی کا ارتکاب کریں اور تم ان کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ پھر اگر تم ان کو ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، یعنی جس چیز کو تم ناپسند کرو اللہ اس میں بہت زیادہ بھلائی رکھ دے۔ اسی چیز کے اندر جس کو تم پسند نہیں کر رہے اللہ نے اس کے اندر بہت بھلائی رکھی ہو۔ آج سورۃ النساء کی آیت نمبر 19 کے بیان سے شروع کرنا تھا ہم نے۔ تو زمانہ جاہلیت میں لوگ عورتوں پر طرح طرح کے ظلم کرتے تھے، یہ ہم پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں پچھلی چند آیات سے، نکاح اور طلاق کے معاملات کے اندر، اور عورتوں کو طرح طرح کی اذیت دیتے تھے اور ان کو ایذا پہنچاتے تھے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو تکلیف دینے سے منع فرمایا کہ عورتوں کو تکلیف نہ دو، عورتوں کو ایذا نہ پہنچاؤ۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب کوئی شخص فوت ہو جاتا تو اس کے اولیاء یعنی ورثاء میں سے جو اس کے وارث سکسیسرز تھے وہ سارے اس کی بیوی کے حقدار بن جاتے۔ جب کوئی بندہ مر جاتا تو ورثاء جو ہیں ایون ان کی اولاد بھی، بیٹے بھی بعض اوقات اس کی مرنے والے کی بیوی کے جو ہیں وہ حقدار بن جاتے۔ اگر وہ چاہتے تو اس کا کہیں نکاح کر دیتے اس عورت کا، اور اگر چاہتے تو خود اس سے نکاح کر لیتے، اور اس میں بعض اوقات اس مرنے والے کے بیٹے بھی شامل ہوتے۔ مگر خیر ہم تو یہ حضرت ابن عباس کی روایت میں بیان کر رہا ہوں کہ زمانے جاہلیت میں جب کوئی شخص فوت ہوتا تو اس کے جو ورثاء تھے اس کی بیوی کے حقدار بن جاتے، تو ان کی مرضی کے اوپر ہوتا، اگر چاہتے تو اس کا نکاح کہیں اور کر دیتے اور اگر چاہتے تو اس سے نکاح خود کر لیتے۔ تو اس موقع کے اوپر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی، یہ آیت سورۃ النساء کی آیت نمبر 19۔ تو اس میں بتایا یہ گیا کہ کسی شخص کا زبردستی عورت کا وارث بن جانا یہ ناجائز بھی ہے اور یہ حرام بھی ہے، زبردستی کسی عورت کا وارث بن جانا۔ اور نہ تم ان کو جاہلیت میں اس لیے روکو، جب بیوہ عورت کسی اور جگہ نکاح کرنا چاہے تو تم اس کو وہاں پر نکاح نہ کرنے دو، کیونکہ اگر اس نے وہاں پر نکاح کر لیا تو آزاد ہونے کے بعد وہ اپنے مہر کا مطالبہ کر لے گی، تو کہیں تم لوگوں کو اس کا مہر ادا نہ کرنا پڑے، کیونکہ مرنے والے کی جو پیچھے انہیریٹنس ہے اس میں سے جو اسٹیٹ ہے اس میں سے قرض کو بھی پہلے ادا کرنا ہوتا ہے اور عورت کے حق مہر کو بھی ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو کہیں اس لیے اس عورت کو کہیں اور جانے ہی نہ دیتے
تو اس سے منع فرمایا گیا کہ منع نہ کرو. تو اس زمانے میں جو اس کے ورثاء تھے وہ اس کو کہیں اور نکاح نہیں کرنے دیتے تھے اور اس کو کہیں جانے بھی نہیں دیتے تھے، تاکہ ان کی گرفت سے وہ باہر نکلی تو وہ اپنے حق مہر کا مطالبہ کر لے گی. تو اپنے گھر میں اس کو رکھتے تھے تو اور اس کو دبا کے رکھتے تھے تاکہ وہ حق مہر کا مطالبہ نہ کر سکے. تو یہ سخت گناہ اور حرام کا کام ہے. اور یا پھر یہ ہوتا تھا کہ اس عورت کو اس وقت تک نہیں چھوڑتے تھے جب تک کہ وہ اپنے مہر کی رقم جان سے وہ اس کے جو ورثاء ہیں ان کو دے کر کہ اچھا میں نے یہ اپنا حق مہر تمہیں دے دیا، اب میری خلاصی کر دو. اس کو وہ چھوڑتے نہیں تھے، اس عورت کو، اس کو جانے نہیں دیتے تھے. تو یہ چیز اس کے اندر بتائی کہ کسی شخص کا زبردستی عورت کا وارث بن جانا یہ ناجائز اور حرام ہے. تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اب رہی بات علل اعلان بے حیائی کی جو اس آیت میں ذکر ہوا، تو اس سے مراد علل اعلان بے حیائی سے مراد شوہر سے بغض رکھنا بھی علل اعلان عورت کی بے حیائی میں کاؤنٹ ہوگا، اور شوہر کی نافرمانی کرنا وہ بھی علل اعلان عورت کی بے حیائی میں کاؤنٹ ہوگا. یعنی حضرت ابن عباس نے فرمایا علل اعلان بے حیائی سے مراد شوہر سے یا تو بغض رکھنا کہ شوہر سے نفرت رکھے، دل میں بغض رکھے اور اس کی نافرمانی کرے یا اس کی نافرمان ہو. تو اگر عورت ایسا کرے تو ایسی صورت میں شوہر اس کو مہر میں دی ہوئی رقم واپس لے سکتا ہے. ایسی صورت کے اندر جو آربیٹریری پیمنٹ ہے جو نکاح کے وقت طے ہوئی تھی وہ اس سے واپس حق مہر کی رقم واپس لے سکتا ہے. تو حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. تم نے ان عورتوں کو اپنے عقد میں اللہ کی امانت سے لیا ہے اور اللہ کی اجازت سے تم نے ان کے جسموں کو اپنے اوپر حلال کیا ہے، اور تمہارے ان پر حقوق ہیں اور تم پر ان کے حقوق ہیں، اور تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی اور کو نہ آنے دیں اور کسی نیک بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں. جو تم کہو تمہاری فرما بردار ہوں. جب وہ یہ کر لیں تو دستور کے مطابق پھر ان کا طعام اور ان کی پوشاک تم پر لازم ہے، ان کے اوپر جنسی ہے. اسی طرح اگر عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرے تو وہ اس سے دی ہوئی چیز واپس لے سکتا ہے. اچھا، اس کے بعد فرمایا اور تم ان کے ساتھ نیک سلوکی کرو. عورتوں کے ساتھ نیک سلوک کا برتاؤ کرو. یہ عورتوں کے شوہروں سے خطاب ہے کہ عورتوں سے نیک سلوک کرو. یعنی جب عورتیں بے حیائی کا کام نہ کریں اور جائز اور نیک کاموں میں تمہاری اطاعت بھی کریں، تمہاری فرما برداری بھی کریں، تمہاری مدد بھی کریں، تو پھر اللہ نے فرمایا اب ان کے ساتھ نیک سلوک کرو اور ان کو اپنی حیثیت کے مطابق، جو تمہاری حیثیت ہے اس حیثیت کے مطابق تم ان کو کھلاؤ بھی اور اسی حیثیت کے مطابق ان کو پہناؤ بھی. پھر فرمایا اگر تم ان کو ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو اللہ نے اس میں بڑی بھلائی رکھی ہو. تمہیں اس عورت کی شکل صورت پسند نہیں ہے، کالی ہے، بھدی ہے، بدصورت ہے، موٹی ہے، تمہیں نہیں اس عورت ناپسند ہے، تو تم چاہتے ہو کہ اس عورت کو اس وجہ سے جون سے تم اس کو ناپسند کرو یا تبدیل کرنا چاہو، تو مگر تمہیں نہیں معلوم کیا پتہ اس عورت کے وجود میں اللہ نے تمہارے لیے کتنی برکت اور کتنی رحمت رکھی ہو اس عورت کے اندر، کہ اسی عورت سے خدا تمہیں حسین و جمیل اولاد عطا فرما دے، نیک اولاد عطا فرما دے، ایسی اولاد عطا فرما دے جو تمہاری فرما بردار ہو اور تمہارے بڑھاپے میں تمہارے بڑھاپے کا سہارا بنے، فرما بردار اولاد ہو اور تمہاری نیکیوں کی زیادتی اور تمہاری بخشش کا سبب بن جائے اس عورت کی اولاد جن سی ہے. اس لیے تمہیں نہیں معلوم
کہ تم جس عورت کو ناپسند کر رہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی عورت کے اندر بڑی برکت رکھی ہو تمہارے لیے جن سے آگے فرمایا آیت نمبر 20 میں وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی لانا چاہو، ایک بیوی کے بدلے میں اب تمہارا ارادہ ہو گیا کہ تم کوئی اور بیوی لانا چاہتے ہو، ساتھ کوئی دوسری بیوی لانا چاہو، اور ان میں سے ایک کو تم کنتارا ڈھیروں مال دے چکے ہو، بہت مال دے چکے ہو، تو اس مال میں سے کچھ بھی واپس نہ لو۔ کیا تم اس مال کو بہتان باندھ کر اور کھلے گناہ کا ارتکاب کر کے واپس لوگے؟ اللہ پاک فرما رہا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 20، کیا تم اس مال کو جو تم اپنی اس بیوی کو دے چکے ہو ایک بہتان باندھ کر یا کھلے گناہ کا ارتکاب کر کے تم اس مال کو واپس لوگے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ بیان کرتی ہیں اگر تمہیں کوئی عورت ناپسند ہو اور اس کے علاوہ دوسری عورت کوئی پسند ہو، ایک عورت ناپسند ہے اور دوسری عورت تمہیں پسند ہے، اور تم یہ ارادہ کرو کہ تم اپنی عورت کو طلاق دے کر دوسری عورت سے نکاح کر لو، تو تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جس کو تم طلاق دو جو مہر دیا تھا اس کو واپس لے لو، اس مہر کو اس عورت سے واپس لے لو جس عورت کو تم طلاق دے رہے ہو، خواہ وہ ڈھیروں مال ہی کیوں نہ ہو۔ کیا تم اس عورت پر کوئی تہمت یا بہتان باندھ کر اس مال کو واپس لوگے؟ یعنی کوئی جھوٹ بولو گے کہ یہ میری نافرمان ہے؟ یعنی اگر نافرمان ہے یا وہ بے حیائی کا کام کرتی ہے تو پھر تم مہر واپس لے سکتی ہو، تو پھر اس کا مطلب ہے کوئی بہتان باندھو گے، کوئی جھوٹ بولو گے، جو مال تم اس کو دے چکی ہو، سونا چاندی زیورات، واپس ہتھیانے کے لیے یا واپس لینے کے لیے اس پر کوئی جھوٹی چیز باندھو گے، تبھی مطالبہ کرو گے کہ جو میں نے مال دیا وہ مجھے واپس کر دو، تو تمہارے لیے اللہ پاک فرماتا ہے اس عورت سے مال لینا کس طرح جائز ہوگا؟ حالانکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ عمل ازدواج کر کے جسمانی قرب حاصل کر چکی ہو، اور تم اس عورت سے مہر پر عقد نکاح کر چکی ہو جس پر مسلمان گواہ بھی ہو چکی ہیں، اور اللہ بھی ہر چیز پر گواہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، فرمایا سنو، حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا سنو، عورتوں کے مہر بہت زیادہ نہ رکھا کرو۔ اگر مجھے کسی کے متعلق معلوم ہوا کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندھے ہوئے مہر سے زیادہ مہر باندھا ہے تو میں آپ کے مقرر کردہ مہر سے جو زیادہ رقم ہے وہ بیت المال میں جمع کروا دوں گا۔ جتنا حق مہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا بس اتنا باندھو، اتنا رکھو۔ اگر یہ پیمنٹ کسی نے زیادہ رکھی تو میں اس کو بیت المال میں جمع کروا دوں گا۔ اسی وقت نا جب انہوں نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تو ایک قریش کی عورت کھڑی ہوئی، اس نے کہا امیر المومنین، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ کی کتاب پر عمل کرنا زیادہ ضروری ہے یا آپ کے حکم پر عمل کرنا زیادہ ضروری ہے؟ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے کہ اللہ کی کتاب پر عمل کرنا یہ زیادہ ضروری ہے۔ اس عورت نے کہا کہ آپ نے ابھی عورتوں کا زیادہ مہر رکھنے سے منع کی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں منع کی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھے ہوئے مہر سے زیادہ مہر باندھے گا، آربیٹریری پیمنٹ رکھے گا، وہ میں اس سے لے کر بیت المال میں جمع کروا دوں گا۔ اس عورت نے کہا کہ
آپ نے یہ بیان کیا، مگر اللہ تعالیٰ تو قرآن میں یہ فرماتا ہے کہ اگر تم نے کسی عورت کو قنطار یعنی مال کا ڈھیروں مال بھی دیا ہو تو تم اس سے واپس نہ لو، تم اس سے واپس نہ لو، جیسے کہ آیت نمبر 20 کے اندر ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اور ان میں سے ایک کو تم ڈھیروں مال دے چکے ہو تو تم اس مال میں سے کچھ بھی واپس نہ لو۔ اس عورت نے پوچھا کہ یا امیر المومنین، اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرنا زیادہ ضروری ہے یا آپ کے حکم کے اوپر عمل کرنا زیادہ ضروری ہے؟ آپ فرما رہے ہیں کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر سے زیادہ مہر باندھا، اس کا جو ایکسیسو اماؤنٹ ہے وہ میں لے کر بیت المال میں جمع کروا دوں گا۔ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا زیادہ ضروری ہے، وہ پہلے ضروری ہے۔ اس نے کہا پھر خدا تو یہ کہہ رہا ہے کہ مالوں کے ڈھیر بھی دیے ہوں تو اس عورت سے واپس نہ لینا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا ہر شخص عمر سے زیادہ فقیہ ہے، ہر شخص عمر سے زیادہ فقیہ ہے، ہر شخص عمر سے زیادہ فقیہ ہے۔ 2-3 مرتبہ آپ نے یہ فرمایا اور پھر آپ ممبر سے نیچے اتر آئے اور فرمایا میں نے تمہیں زیادہ مہر رکھنے سے منع کیا تھا، سنو اب جو شخص جتنا مہر رکھنا چاہے رکھے۔ کیونکہ اس عورت نے قرآن سے جو ثابت کر دیا، قرآن کی دلیل دی، حضرت عمر فاروق نے فوراً قرآن کے آگے انہوں نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، جیسے قرآن نے کہا ویسے ہی ہوگا۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، اور تم اس مال کو کیوں کر واپس لوگے جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ خلوت میں مل چکے ہو؟ جب تم آپس میں میاں بیوی تم خلوت کر چکے ہو تو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہے، کیوں اس مال کو کیوں واپس لوگے؟ تو خلوت صحیح ہو جانے کے بعد جو ہم بستری کے سارے معاملات ہیں وہ ہو جانے کے بعد پورا مہر دینا پڑتا ہے عورت کو، پورا مہر۔ اور اگر خامد نے پورا مہر دے دیا تھا اور خلوت صحیحہ نہیں ہوئی اور اس سے پہلے اس نے طلاق دے دی تو پھر وہ آدھا حق مہر جو ہے وہ واپس لے سکتا ہے۔ یہ چیز اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا۔ آگے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور ان عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرو جن کے ساتھ تمہارے باپ دادا نکاح کر چکی ہیں مگر جو گزر چکا، بے شک ایسا فعل بے حیائی اور موجب غضب ہے اور بہت ہی برا طریقہ ہے۔ کن عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرو؟ جن کے ساتھ تمہارے باپ دادا نکاح کر چکی مگر جو گزر چکا، بے شک ایسا فعل بے حیائی ہے اور موجب غضب ہے اور بہت ہی یہ برا طریقہ ہے جن سے۔ اکرمہ بیان کرتی ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ محرمات کو حرام قرار دیتے تھے، لیکن باپ کی جو بیوی تھی ستیلی ماں، اس سے نکاح کو جائز سمجھتے تھے زمانہ جاہلیت کے اندر، کہ باپ کی جو بیوی تھی مگر کون سی؟ جو ستیلی ماں تھی، اس سے نکاح کو بیٹا جائز سمجھتا تھا کہ یہ نکاح جائز ہے، اور اسی طرح 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا بھی جائز سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کاموں کو حرام قرار دے دیا۔ اللہ نے فرمایا یہ دونوں کام حرام ہیں کہ 2 بہنوں کو ایک نکاح میں اکٹھا کرنا اور جمع کرنا، اور دوسرا ستیلی ماں جس سے باپ نے نکاح کیا تھا
اچھا، اب اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ جس عورت سے باپ نے مباشرت کی ہو وہ اس کے بیٹے پر حرام ہے. جس عورت سے باپ نے ہم بستری کی ہو وہ بیٹے کے اوپر حرام ہے وہ عورت. اچھا، خواہ وہ عورت اس کے باپ کی بیوی ہو، خواہ وہ باندی ہو، خواہ وہ کوئی اجنبی عورت ہو جس سے اس کے باپ نے زنا کیا تھا. بھلے وہ کوئی اجنبی عورت ہے، وہ اس کے باپ کے نکاح میں بھی نہیں ہے اور اس کے باپ نے اس سے زنا کیا، تب بھی اس عورت سے بیٹا جن سے وہ بیٹے کے پر وہ عورت جن سی ہے وہ حرام ہے. علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی آپ لکھتے ہیں کہ باپ کی منکوحہ سے ہر حال میں نکاح حرام ہے، کیونکہ نکاح جمع اور شادی دونوں کو کہتی ہیں. بس اگر باپ نے کسی عورت سے شادی کی ہو یا بغیر نکاح کے کسی عورت سے ہم بستری کی ہو، وہ عورت اس کے بیٹے پر حرام ہے. دونوں صورتوں میں وہ اس کے باپ کے نکاح میں ہے یا اس کے باپ کے نکاح میں نہیں ہے. اگر اس کے باپ نے اس کے ساتھ ہم بستری کی یا تو وہ اس بیٹے کے پر حرام ہے دونوں صورتوں میں. تو عرب میں یہ رواج تھا کہ باپ نے جس سے نکاح بھی کیا ہوتا تھا، عرب کے اندر بیٹا اس سے نکاح کر لیتا تھا باپ کے مرنے کے بعد. تو عمر بن امیہ نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد اس کی بیوی سے نکاح کیا اور اس سے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کیا اور اس سے اس کے 2 بیٹے مسافر اور ابو معید پیدا ہوئے. اور ایک بڑے صالح انصاری تھے ابو قیس، وہ فوت ہو گئے تو ان کے بیٹے قیس نے اپنے باپ کی بیوی کو نکاح کا پیغام دیا. اس نے کہا کہ میں تو تمہیں اپنا بیٹا سمجھتی ہوں اور تم مجھے نکاح کا پیغام دے رہے ہو، لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت کروں گی، ان سے پوچھوں گی وہ کیا فرماتی ہیں. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، یہ والی کہ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. اور ان عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرو جن کے ساتھ تمہارے باپ دادا نکاح کر چکی ہیں مگر جو گزر چکا، بے شک ایسا فعل بے حیائی اور موجب غضب ہے اور بہت ہی برا طریقہ ہے. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.